الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد والذين آمنوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقال عثمان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت اچھی بات کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو کیسے بڑھائیں. اللہ کی محبت ہم اپنے دل میں کیسے پیدا کریں, کیا طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, یعنی اس کے اسباب کیا ہے, اللہ کی محبت کے بڑھانے کے اسباب کیا ہے. تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 ایسے اسباب ہیں جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. ہم ان 10 سبب کو بیان کریں اس سے پہلے ایک بہت ہی پیاری بات ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ انہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہم کیسے کریں, کیسے ہم اللہ کی تعریف کریں. اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی کو ملنا ہے, صبح ہو شام ہو یا پھر زندگی کی شام ہو, قبر میں جا کر بھی اللہ ہی کو ملنا ہے, اور قیامت میں بھی اللہ ہی کو ملنا ہے, اور جنت میں بھی, اور اللہ کا دیدار ہی آخری کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. اس لیے دنیا ہی سے اللہ سے محبت بڑھا کے جاؤ تاکہ وہاں پھر اللہ سے ملاقات ہو سکے. تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات, المحب هو عبد ذاہب عن نفسه, محبت کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا, اپنا نہیں رہتا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا تم لاسٹ ایئر حج میں گئے تھے, گرمی بہت تھی, کیسا رہا؟ کہا بس میں پہلی بار گیا حج میں, ایسی دھن میں تھا اللہ کی تلاش میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 45 ڈگری 50 ڈگری, کوئی پتہ نہیں چلا. اور حقیقت میں اس نے ایسا ہی حج پڑھا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ محب ہے جس کے دل میں اللہ کو تلاش کر رہا ہے. میں آیا ہوں پہلی بار زندگی میں, سنتا تھا حج ہے حج ہے حج ہے, تو میں ایسا گھومتا رہا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کہ اللہ کی محبت مل جائے مجھے. اور یہی حالت طواف کرنے والوں کی بھی ہے, کبھی ایسے چلتے ہیں مگن میں کہ کعبہ کے پاس مجھے اللہ کی محبت مل جائے. اور میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہاتھ ادھر ہے نا, لیفٹ سائڈ میں ہے. نارملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمن فالایمن حدیث میں سارے کام دانی طرف سے کرو, ایسے ایک ہی کام ایسے, 2 کام ایسے ہیں کہ اس کو لیفٹ طرف سے کرنا ہے, 2 ہے. تم لوگوں کو پتا نہیں, ایک کا پتا ہے چلو طواف ہم لیفٹ سائڈ سے کرتے ہیں,
رائٹ سے نہیں ہے. اب رائٹ میں جائیں گے تو کوئی مارے گا, کیا کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس لیے سب کہاں جا رہے ہیں؟ لیفٹ طرف سے جا کے آتے ہیں, پھر لیفٹ طرف جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے لیفٹ طرف ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا دل میرے قریب رہے, میرے گھر کے قریب رہے. اس لیے سب آدمی کعبۃ اللہ کے پاس جا کر, اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن اپنی محبت کی آگ کو بجھا دیتا ہے, یہ میں اللہ آ گیا, اللہ کا گھر تیرا ہے. ورنہ دنیا میں اللہ کے گھر بہت سارے ہیں, مساجد بہت ساری ہے, لیکن کعبۃ اللہ ایک عجیب میگنیٹس ہے کہ بس وہاں جاتے ہیں تو دل تمہارا بالکل سکون والا ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھیے, جس کو محبت ہو اس کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ میں آئی بات. اور خالی چکر لگاتے رہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے تیرا دل میرے گھر کے قریب ہو, اس لیے میں نے یہاں پر لیفٹ سائٹ میں, اور وہ بھی طواف اتنا چھوٹا ہے, اگر کراؤڈ نہ ہو تو ودن 10 منٹ 7 منٹ میں پورا طواف ہو سکتا ہے. اگر کراؤڈ نہ ہو تو, کراؤڈ ہونے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے, 35 منٹ. جیسے ہمارے شیخ کو کسی نے پوچھا, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, یار اللہ اتنا بڑا ہے اور اس کا گھر اتنا چھوٹا ہے, اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا میں فٹ نہیں ہو سکتا لیکن اس کا گھر کیوں بہت چھوٹا ہے. بات سن رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیتا مکہ سے جدہ تک کا. کتنا بڑا جواب دیا, میری سمجھ میں آوے ایسا جواب دیا. ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ چاہتا تو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دینا تھا, بھائی بناؤ. کہاں سے؟ مکہ سے لے کر جدہ تک. لیکن تمہارا خیال آیا اللہ کو کہ یہ بندے یہاں طواف نہیں کرتے ہیں جی, ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. اگر اتنے چھوٹے میں طواف نہیں کر سکتے ہیں, اتنا لمبا ہوگا تو کیسے طواف کریں گے؟ تو تمہاری وجہ سے اللہ پاک نے اپنا گھر کیا ہے, چھوٹا بنا دیا. ورنہ اللہ ہر جگہ آ سکتا ہے. لا یسع فی السماء ولا فی الارض, حدیث قدسی. میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں, ولیکن اسع فی قلب عبد مومن. مومن تیرے دل میں تو میں آ سکتا ہوں, دل کتنا چھوٹا ہے, اس میں آ سکتا ہوں. تو مجھے وہاں نظر نہ آئے لیکن میری محبتیں وہاں ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ کی رحمتیں 120 اترتی ہے. ایک ہی رحمت کافی ہے, اللہ کی تو ایک ہی رحمت ہے, لیکن 120 رحمت اترتی ہے ہر سیکنڈ میں. اس میں 60 تو طواف کرنے والوں کے لیے ہے, تو طواف کرتا جا, اللہ کی رحمت کو لوٹتا جا. نہیں بات. اور 40 تو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے, اور 20 جو ہے صرف بیٹھ کر کے کعبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہے, بس دیکھتا رہے. تجھے 20 رحمتیں ملے گی. اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے اگر آدمی سمجھے تو. یہ تو جیسا گیا ویسا ہی آ جاتا ہے. تو 2 چیز ایسی ہے جس میں لیفٹ طرف کا حکم ہے. ایک تو کعبۃ اللہ کا طواف ہے, اور آپ جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو داہنی طرف سے داخل نہیں ہوتے, باب السلام سے. تو آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل کدھر ہوتا ہے؟ اپنے نبی کی طرف ہوتا ہے, کہ دل میں بھی اپنے نبی کی محبت ہو. ارے میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں عجیب انداز ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا, میں رونے لگا تیری بات پر کہ تو ماشاءاللہ حج پر کر ہی آ گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلا مجھے گرمی کا, اس لیے کہ وہ بے تکلف کہہ رہا ہے واللہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں گرمی کدھر تھی, حالانکہ میں بہت چلا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں, اللہ کی تلاش کی دھن میں لگا ہوا تھا. یہ المحب هو عبد ذاہب عن نفسی, جس کو اپنی ذات کا بھی پتہ نہ ہو, یہ ہے محبت کرنے والا. کون کہہ رہے؟ جنید بغدادی کہہ رہے. جب میں تو بہت آگے نکل گیا ان کی ایک بات سے. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ متصل بذکر ربہ, محب کون ہے؟ ہر وقت رب کے ذکر میں گھومتا رہتا ہو, جہاں چلتے پھرتے یاد آ گئے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سنتوں کو بھی
ذکر کے ساتھ کرتا رہتا ہو بھائی، دعاؤں کے ساتھ، یہ سب کے سب ہے۔ اسی لیے محدثون فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تم ہر وقت کنیکٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری 24 آور کی زندگی سنت کے مطابق کر لو، گویا تم 24 آور اللہ کے ساتھ ہو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں گئے، پھر ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد کیا دعا کرے؟ غفرانک، کیا کہتے؟ غفرانک۔ ٹوائلٹ میں تو کوئی گندا کام کیا نہیں، یعنی کوئی ایسی گناہ کا کام، پھر آپ نکل کے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ دو دعائیں دونوں کو ملا کر ہمارے علماء نے ایک کر دیا۔ غفرانک ہے اصل ایک دعا، تو دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لیکن دونوں کو ملا دیا تو دونوں پر عمل ہو جائے تو غفرانک ربنا الحمدللہ الذی پوری ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اندر میں 10 منٹ آدمی بیٹھا ہے، اندر میں 10 منٹ بیٹھا ہے، اب یہ باہر نکلا تو عرب لوگ غفرانک کے لفظ کو شکرانک سے بولتے ہیں۔ کیا ہے؟ شکرانک۔ اے اللہ میں اندر میں گیا، ریلیز ہو گیا، شکرانک۔ غفرانک بمانا شکرانک، تیرا شکر ہے۔ یا پھر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت اچھی ہے، فرمایا جب تو دعا پڑھ کے سنت کے مطابق باتھ روم میں غسل کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے گیا، نمبر 1 اور نمبر 2 ہو، یا بات کے لیے غسل کے لیے چلا گیا، سنت کے مطابق لیفٹ فٹ کو اندر میں رکھنے سے پہلے دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبثی دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من چلو یہ بھی سمجھا دو، ترمذی شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، با کے سکون کے ساتھ، اور ایک ہے خبثی، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ اگر ہم خبثی والخبائث پڑھیں تو اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں باتھ روم میں میل جن شیطان سے اور فیمیل شیطان سے، تو میل فیمیل دونوں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے دونوں دعا سکھا دی، خبثی والخبائث۔ اور اگر خبثی سکون کے ساتھ لے لے، خبثی والخبائث تو مانا ہے ٹوائلٹ میں پیشاب کی نمبر 1 نمبر 2 کی گندگی میرے کپڑے میں نہ لگے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، والخبائث میل اور فیمیل کے شیطان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، دونوں۔ یہ حدیث کا مطلب ہے بھائی، کبھی کبھی بیٹھے نا مولویوں کے پاس تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہے لیکن بہت میننگ رکھتی ہے۔ تو کوئی داخل ہو گیا، پھر لیفٹ فٹ داخل کیا اندر میں، بیٹھا 10 منٹ 5 منٹ غسل میں لگ گئی، 10 منٹ لگی، 15 منٹ جو بھی ہو لگ گئی، آج کل تو ماشاءاللہ 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ باہر نکلے سنت کے مطابق کہ لیفٹ رائٹ فٹ پہلے نکالا اور دعا پڑھ لی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اذی کے معنی ہے پیٹ کی تکلیف دور ہو گئی، وعافانی اور مجھے کیا مل گئی؟ عافیت مل گئی، سکون مل گیا۔ یہ دعا پڑھ لی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تو اندر میں رہا، سنت کے مطابق گیا باہر نکلا، اتنی دیر اندر میں تو نے کوئی ذکر اللہ نہیں کیا، لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تیرا ہر سیکنڈ منٹ سنت ذکر اللہ میں شمار کیا گیا، ذکر اللہ کا سب۔ میری بات سن رہا ہے؟ یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا سونے سے پہلے کوئی سنت کے مطابق سو لے، اور وہ کیا ہے کہ بھائی داہنے کروٹ پر سونا ہے اور داہنے ہاتھ کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکھتے تھے، ایسے سو گیا اور دعا پڑھ لی، اللہم باسمک اموت واحیا اللہم قنا عذابک یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن جب تو اٹھائے نا عذاب سے بچانا۔ یہ دعا پڑھ کے سو گیا، پھر دن میں رات میں نیند میں ادھر گھوم گیا جو بھی ہو، لیکن سنت کے مطابق سویا، صبح اٹھا پہلے بیٹھ گیا، دعا پڑھ لی جی۔ یہ پوری رات جو سویا ہے سنت کے مطابق، پوری رات اللہ کے ذکر کا ثواب ہے۔ یہ اس کو مولانا کہہ رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں متصل بذکر ربہ۔ ایک میننگ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی فرصت چلتے پھرتے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کرتے رہیں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا۔
تیسری بات حضرت نے بیان فرمائی، قائمن بیادائی حقوقی، ہر وقت اللہ نے جو جو حکم دیا اس کو پورا کرنے والا، جو جو فرض ہے، جو جو واجبات ہے، سنت ہے، اس کو پورا کرنے والا۔ ناظر الیہ بقلبہ، اور وہ دل سے کہیں بھی ہے لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا ہر وقت دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ میں اس کی مثال میں دے دوں آپ کو، بخاری شریف میں ہے، رجل 7 آدمی ایسے ہیں جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو حساب کتاب میں نہیں جائیں گے، سیدھے وہاں کوئی ٹریز، کوئی شیڈوز، کچھ نہیں ہوگا، ایک شیڈو ہوگا اور وہ ہے اللہ کا عرش۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش۔ جی سو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جیسے ہی قبر سے نکلا، سیدھا ہی سواری پر بیٹھ کر، اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ یہاں سے دبئی چلے گئے اور آپ نے بکنگ کر دی ہوٹل کی، تو آپ کو کیا ہے، سیدھا ہی جیسے پلین سے اترتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے، حضرت اقبال صاحب کون ہے، آ جاؤ، چلو میرے ساتھ، بھائی تمہاری گاڑی کھڑی ہے، سیدھا ہی کہاں لے جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں نہیں، ہوٹل میں۔ کہاں پر لے جاتا ہے؟ ہوٹل میں لے جاتا ہے۔ بھائی یہ آپ کا روم ہے، یہ آپ کی بکنگ ہے، آپ آرام کرو اس میں۔ جو آدمی، اس میں سے 7 آدمی کا ذکر ہے بخاری شریف کی حدیث میں، وہ قبر سے نکلیں گے، سیدھے ہی بیٹھ کر کے سیدھے کہاں جائیں گے؟ وہی ہوٹل میں جائیں گے، یعنی عرش کے نیچے، کوئی کوشچن نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بذکر اللہ، وہ آدمی جس کا دل اٹکا ہوا ہے کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں۔ رجل معلق فی قلبہ مساجد، وہ آدمی جس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ کیا مطلب اس کا؟ ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا دل نکال کر یہاں لٹکا کے چلے جانا، یہ مطلب ہے۔ ظہر کی نماز پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنا دل نکالے اور یہاں معلق کر دو، لٹکا دو، پھر گھر جاؤ، عصر میں آ کے پھر لے لو، پھر لٹکا دو، پھر جاؤ مغرب میں آ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ رجل قلبہ معلق، اپنا اس کا دل لٹکا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ ظہر پڑھ کے چلے گئے، یہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ظہر پڑھ لی ماشاءاللہ، اور ظہر پڑھنے کے بعد کھانے میں پینے میں اس طرح مشغول ہو گئی، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد ذرا گھڑی میں دیکھتی رہتی ہے کہیں عصر کا ٹائم تو نہیں آ گیا، عصر کا ٹائم تو مس نہیں ہو گیا۔ یہ ہے مطلب، میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ کہیں بھی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن تمہارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہے، یعنی سجدے کی جگہ میں نماز کے لیے اٹکا ہوا ہے۔ چاہے بزنس میں ہو، چاہے فیکٹری میں ہو، چاہے ٹیکسی میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن تمہارا نظر کہاں پر ہے؟ گھڑی پر ہے۔ کس کے لیے؟ اس نماز کے لیے۔ یہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اس کو اپنی نماز کی فکر رہتی ہو، تو اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو نہیں سمجھے میری بات؟ یہ چیز ناظر الیہ بقلبہ، اپنے وہ دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، کام کچھ بھی کرتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، کچھ بھی کر، لیکن اس کا دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ یا پھر کوئی گناہ سامنے آ گیا، اللہ کی طرف دل متوجہ، نہیں نہیں نہیں، حرام ہے، یہ حرام ہے، میں نہیں کروں گا، یہ گناہ ہے، میں نہیں کروں گا، یہ اللہ کی نافرمانی، دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ کو سمجھتا ہے میرے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اور 5ویں بات مولانا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ بیان فرمائی، احرقت قلبہ انوار ہیبتہ، اس کا دل اللہ کی محبت میں جل چکا ہو۔ جلنے کا بھی کچھ مطلب الگ ہے، ایک تو اللہ کی محبت ہے اور ایک اللہ کی محبت میں جل چکا ہو۔ کوئی آدمی بیان کرے اور دل آپ سن رہے ہیں ایسا کہ آپ قیامت کی یا اللہ کی یا رسول کی بات سنیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اس کا دل جل چکا ہے، یعنی بس کا دل جل چکا ہے، ہاں اللہ کی محبت میں، بس یہ اللہ کی محبت میں لگ چکا ہے۔ اور 6ٹھی بات، فَإِن تَكَلَّمَ بِاللَّهِ، چاہے کہیں بھی بات کریں، اللہ کی بات کرو،
ادھر ادھر کی بکواس نہ کرو، گوسپ نہ کرو، بیک بائٹ نہ کرو، اپنی اللہ کی بات کرو نا، جہاں لگ جائے بھائی، کچھ بھی ہو، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کیسا چل رہا ہے؟ چلتی ہے، چلتی ہے۔ ارے کیا چلتی ہے؟ گاڑی چلتی ہے، تو چلتا ہے، دکان چلتی ہے، آ جاتا ہے، کبھی نہیں کہتا زبان سے الحمدللہ۔ کل ہی ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کا میسج مجھ پر آیا حضرت کا بول کر کے، میں نے ایسے ہی حضرت کو میسج کیا، طبیعت کیسی ہے وغیرہ، تو حضرت نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، پڑھاتا ہوں، حالانکہ کتنی عمر ہو چکی ہے، بیمار ہے، چل پھر برابر نہیں سکتے ہیں، کہا چلتا الحمدللہ کا شکر، میں سبق بھی پڑھاتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بس ایک تھوڑی سی کمزوری ہے، دعا کرو، بس یہ ہے، اللہ کا شکر ہر چیز میں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ نے نہیں سنا عرب لوگ ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ؟ آپ سنیے، کچھ بھی بات کہیں تو الحمدللہ۔ یہ فَإِن تَكَلَّمْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ بات کریں ہر وقت، اور بات کرے تو اللہ کے بارے میں، اور اللہ ہی کے بارے میں بات کرنے کے بعد وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، زبان سے کچھ بھی بات کہے تو اللہ کے حکم، بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی بیٹی کو بیٹے کو اللہ کا حکم ہے، یہ ہے محبت کی نشانی۔ اگر خاموش بھی رہے تو اللہ کے ساتھ اس کا دل کنیکٹڈ ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے بیٹھے، لیکن اندر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں قلبی ذکر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قلبی ذکر۔ آپ ایسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں رانڈیر گیا تو وہاں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب تھے، شیخ الحدیث، راندیر کے ہمارے شیخ الحدیث تھے، ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، تو جتنی بار میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ تو سنتے ہیں، لیکن زبان پر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ سنتے بھی جاتے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک منٹ ہم نے نہیں دیکھا، ہاں اگر ان کو کوئی جواب دینا مختصر جواب، لیکن جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو یہی ذکر ان کی زبان پر ہوتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، ہر آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، ظاہری بات ہے نا، تولے جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ زبان پر تو ہلکا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سب کتنا ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ بحمدہ، آخری حدیث ہے۔ زبان پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہلکے ہیں، ہلکے، بہت لائٹ ہے، تو لائٹ ہے تو ثواب بھی لائٹ ہوگا۔ جب کلمے لائٹ ہے تو میرے دماغ میں کوشچن آ سکتا ہے اس کا ثواب بھی کیا ہوگا؟ لائٹ ہی ہوگا۔ کلیمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت لائٹ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لائٹ نہیں ہے، خفیفتان فی اللسان ہے، زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان ہے، قیامت میں میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ یہ رکھیں گے نا، ایسے رکھیں گے، اس لیے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھے، مسلم شریف میں ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک بار سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، الحمدللہ پڑھے تو زمین سے لے کر آسمان تک ثواب، اگر اس کی کوئی شکل دے دی جائے، جیسے یہ فون کی شکل مجھے نظر آتی ہے، اگر اسی سبحان اللہ کی کوئی شکل بنا دی جائے تو زمین سے آسمان ایسی لگ پورا بھر گیا ہے، اگر وہ پورا اٹھا کر کہاں رکھ دیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے اعمال قیامت کے دن اس کی شکل بنائی جائے گی، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی، یہ نیچے کی پنڈلی ہے نا، ایسی سکنی تھی، پتلی تھی، بہت پتلی، تو جب یہ درخت پام ٹری پر چڑھتے تھے تو صحابہ دیکھ ان کی پنڈلی دیکھو، تو ایک بار اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پنڈلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی
قیامت کے دن ترازو میں رکھی جائے گی تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ اس آدمی کا ویلیو کتنا ہوگا جب ان کی پنڈلی کا یہ ویلیو ہے. احد پہاڑ 22 کلومیٹر کا ہے. اندازہ کرو 22 کلومیٹر کا کتنا وزنی ہے وہ. ایک پتھر ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں, اتنا بڑا پہاڑ. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. ہم تو ہر چیز کو معمولی سمجھتے ہیں نا, معمولی سمجھتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لے تو اس کو وہ پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا. تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پہاڑ کے ریزے ریزے ٹکڑے 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 کر دیے جائے 22 کلومیٹر کے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتنے ہو جائیں گے. فرمایا اتنا ثواب ملے گا. اتنا ثواب, کتنا ثواب گن نہیں سکتے. یہ چیزیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں فَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ, خاموش بھی رہے تو دل کہاں ہے بھائی, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لگتا ہے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے لیکن اس کا دل کدھر ہے, اللہ کی طرف ہے. تو محبت الہی کے بڑھانے کے اسباب جو ہے وہ 10 ہے. یہ تو ابھی میں نے انٹروڈکشن بیان کیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب وہ 10 سبب کون کون سے ہیں جس کے کرنے سے اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے بیان کیا دوام ذکری علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال. انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے, زبان سے, دل سے, عمل سے اور اپنی حالت سے. چلتے پھرتے حالت جو ہوتی ہے نا, بھائی ٹوائلٹ پہ جا رہا ہے سنت کے مطابق, حالت سے. تو فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمُحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الذِّكْرِ, محبت سے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کا ذکر میں حصہ ہوگا. جیسے کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا شکر اتنا میٹھا, جتنی شکر جتنا ذکر اتنی ہی اللہ کی محبت. یہ یاد رکھو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو ارشاد فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. والذین آمنوا, ایمان والے, اشد حبا للہ, خوب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دوسری طرف ایمان والوں کو کیا کہا گیا, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, خوب اللہ کا ذکر کرو. تو یہ آیت اور دوسری آیت کو دیکھو, اس میں والذین آمنوا اشد کا ذکر ہے, خوب زیادہ محبت کرنے والے, اور دوسرے میں کیا, ذکرن کثیرا. جب تک ذکر کثیر نہیں ہوگا وہاں تک محبت شدید نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی میری. جب تک ذکر کثیر نہیں ہوگا, جیسے ابھی کیا کہتے ہیں, گرمی کی موسم میں پینے کے پانی کو آپ بھریں تو بھئی پانی گرم ہے, گرمی یہاں تو نہیں, چلو آپ چلے جاؤ سعودی میں 45 ڈگری ہو, ایسے ٹیپ سے پانی بھرو تو آپ کیا کہیں گے, پانی کیا ہے, گرم ہے. حالانکہ گرم کیا نہیں ہے, کوانٹٹی کے حساب سے کیا گرم کیا ہوا نہیں, لیکن کیا وہاں سے گرم نکلا. اگر وضو کے لیے پانی ہے وہ اسی ٹوٹی کے پانی کو بھر کے لائے تو آپ کہیں گے یا ٹھنڈا پانی لائے. میری بات سمجھنا, پینے کے لیے آپ کو کیا لگا, گرم لگا, اور اسی ٹوٹی سے آپ نے نکالا وضو کے لیے ٹھنڈا ہے. اور میری بات آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں, تو اب گرمی زیادہ چاہیے, گرمی زیادہ چاہیے, نہانا ہے تو پانی اور گرم چاہیے. وضو کے لیے الگ پانی تو وہی ہے, پانی تو وہی ہے, پینے میں تھوڑا ڈفرنٹ, وضو میں تھوڑا ڈفرنٹ, غسل میں ڈفرنٹ ہے. تو آپ کو نہانے کے لیے تو ابلتا ہوا پانی چاہیے, تھوڑا گرم چاہیے, زیادہ گرم چاہیے, ابلتا نہیں ورنہ مر جائیں گے. اور آپ ذرا غور کریں کہ تمام پانیوں کے لیے لفظ کیا بولا گیا, گرم. وہ بھی آپ پینے پانی پی رہے ہیں اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں, گرم ہے. اور وہ پانی جو ابھی کیا ہے,
وضو کے لیے ہے گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، اور وہ نہانے کے لیے بھی پانی کیا ہے بھائی تھوڑا گرم ہے، مگر پینے کے پانی کی گرمی کا معیار اور نہانے کی پانی کے گرمی کا معیار جی ڈفرنٹ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت تو ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی کیا ہے؟ محبت ہے، تبھی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ لیکن اس محبت کی شدت میں فرق ہے۔ اگر وہاں پانی کی گرمی میں یہ بھی گرم ہے، تھوڑا وہ بھی گرم ہے، نہانے کے لیے اور گرم ہے، ہم لوگوں کے دلوں میں یہ کثرت ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت کی گرمی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے دلوں میں یہ محبت زیادہ ہوتی ہے، جیسے گرم پانی نہانے کا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے بندے تم نے کلمہ پڑھا، اب تمہارے دل میں باپ سے، ماں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے، دنیا کی سارے سونا اور چاندی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جو بھائی ماں سے بھی محبت ہے لیکن وہ شریعت کے حدود میں ہے۔ ماں سے اتنی محبت نہیں کہ ماں کو آپ نے گوڈ بنا دیا، حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت نہیں کہ ان کو گوڈ بنا دیا۔ محبت سب سے ہے، لیکن ہر ایک کی شرعی محبت ہے، شرعی اعتبار سے ہر ایک کی محبت ہے۔ بیوی سے محبت نہیں کہ بیوی کی پوجا کرنے لگے، سمجھ میں آئی بات؟ محبت کی معیار ہے، لیکن سب سے بڑی محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام سے زیادہ محبوب اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کا حکم عذاب کا آئے گا۔ یہ دوسری مثال سمجھ لیں، ماشاءاللہ، چلو جو میری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر یہ مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ آ کر آئس کریم کا ذکر کر دے، فلاں جگہ آئس کریم بہت اچھی تھی بھائی جی، دال چاول کا ذکر کر آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، تو آپ کا جی چاہے گا کہ کھانے کو بھی مل جاتی، چاہے گا۔ ذکر ہی ہوا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم بھی وہاں ہوتے کہ تھوڑا کھا لیتے۔ سنتے ہی جب منہ میں پانی آتا ہے، ایک کھائے دوسرے کا من ہوئے، سمجھ میں ایک بات وہ بیچنے والے بولتے ہیں نا، ایک کھائے دوسرے کا من ہوئے، تیسرا ماں باپ سے جا کر کے پیسے لا، میرا بھی من ہوئے جی۔ تو یہ ہے، تو دیکھو ایک چیز کے ذکر سے اس کو پانی کی، یعنی پانی کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کھٹاس کی بات لے لو، املی کی بات لے لو، مٹھاس کا نام لو، تو تذکرہ جس چیز کا ہوتا ہے تو منہ میں اس کی مٹھاس تو آتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب شریعت کا حسن دیکھو، شریعت نے حکم دیا اب کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا ذکر نہ کرے۔ یہ میری ماں بہن ہمیشہ سنیے، اگر اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہو تو اپنے شوہر کے سامنے دوسری کسی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کرے۔ ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، تم کو نہیں، تمہارے خلاف۔ اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ ذکر کریں گے تو پھر آگ اور بٹر ساتھ میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے جب اس کا خاوند سنے تو اس کا ذہن ادھر اٹک جائے، ادھر کیا ہے؟ اٹک جائے۔ معلوم ہوتا ہے کسی بات کے تذکرے سے انسان کے دل میں اس چیز کے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ مثال دی میں نے آپ کو۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دل اللہ کی محبت میں اٹکے گا۔ آئی بات سن لیں؟ اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں؟ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ میرے اور آپ کی شکایت کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
इल्ला कलीला, वो अल्लाह का जिक्र तो नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा करते हैं। यही हालत होती है। हम देखो, आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, आप जब बोरवेल खोलते हैं, कुआं खोदते हैं, तो कभी पानी मिल जाता है 50 फुट पर, और कभी तो 1 लाख कहीं कहीं कितने फुट अंदर चला जाए। जैसे हम चले जाओ बंगाल की तरफ, तो कहीं पानी निकला, कहीं जल्दी में निकल गया, कहीं देर में निकलेगा। इसी तरह जिक्र का भी मैयार है, इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है। जब इंसान उस मैयार को पूरा करता है तो उसको अल्लाह की मोहब्बत का फना होने वाला कहता है। ये मोहब्बत खुदा में फना है भाई। हम उसको क्या कहते हैं? मजजूब है। ये मजजूब नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत में क्या है? फना है। ये जो मेरे से बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, हजारों, यहाँ भी साउथ अफ्रीका में हजारों लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहा करता हूँ 2 मिनट का मुराकबा करा करो, 2 मिनट का। और मेरी माँ और बहनें, आपसे भी कह रहा हूं, मुराकबा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का मुराकबा, आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम कहते हैं स्टार्टर। ये क्या कहते हैं? शुरू में बंदे को इतनी मिकदार 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सोचे कि अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह इज नेक्स्ट टू मी, अल्लाह इज हियर बाय मी, वो मुझे देख रहा है, इज वॉचिंग एट मी। देखेंगे, कुछ दिन करके देखो, फिर उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो सामने कोई गुनाह का काम है, आपके दिल में फौरन आ जाएगा, अल्लाह मुझे देख रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। अभी 2 मिनट की प्रैक्टिस है, फिर जब 5 मिनट की करोगे, 10 मिनट की करोगे, तो फिर मुराकबा। वो जैसे बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको एंटीबायोटिक दवा का कोर्स करना पड़ेगा, फ्लू बहुत हैवी है, बुखार भी है। जी डॉक्टर साहब, कितनी गोलियां? भाई 1000 मिलीग्राम की लेनी पड़ेगी एंटीबायोटिक की, 2 गोलियां, एक सुबह और एक शाम खानी पड़ेगी, 5 दिन खाओ। कितने दिन खाओ? तब जाकर तुम्हारा फ्लू, तुम्हारा ये फीवर खत्म हो जाएगा। अब वो बंदा 10 गोलियां लेकर, कितना 5 की 10 दिन, सुबह 10 गोली लेकर घर आ गया। उसने सोचा 10 गोलियां ही खाना है ना, चलो 1 गोली आज, 1 गोली रोजाना खा लेता हूं। 2 कहा था उसको। उसके बाद उसने क्या किया? 1 खा ली। अगर वो 1 खाता है रोजाना तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। तो क्या उन 10 गोलियों से उसका बुखार उतर जाएगा? नहीं, इसलिए कि उसने डॉक्टर के कहने के मुताबिक अमल नहीं किया। हाँ, बस यही हालत टीबी के मरज की भी है। जो टीबी का जो मरज होता है ना, उसको कहा जाता है भाई आपको 80, यहां तो नहीं मालूम, 80 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। सुना, जैसे कुत्ता खा जाए तो नाक की चारों तरफ काट ले तो इंजेक्शन। अगर दरमियान में 1 दिन भी आदमी छोड़ देता है तो फिर नए सिरे शुरू करना पड़ता है। जो जिसको बहुत हैवी टीबी होता है, अब तो डिफरेंट उन्होंने मेडिसिन निकाल दी है, लेकिन पहले जमाने में वो टिक के देते थे टीबी के लिए। तो जिस्मानी बीमारियों के लिए, इलाज के लिए दवाइयों का मुसलसल होना जरूरी है, तो दिल की बीमारियों के लिए जिक्र का मुसलसल होना जरूरी है। हम तो 1 दिन करे, 2 दिन करे तो जैसे, फिर उसके बाद बंद, जैसा कि कोक खैन से वो गैस निकल गया, खत्म। उसके बाद तो मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्र हो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बहुत ज्यादा करता है। ये तो एक बात है जो अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने की है। अगर आदमी अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाए तो फिर जिक्रुल्लाह से उस बहुत तरक्की हो जाती है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन लो, फिर खत्म कर देते हैं, फिर दूसरा बाद में करेंगे। बाज लोग तो दीन के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं और बाज लोग दुनिया के लिए करते हैं। मेरी बात सुन पाती है ना? बाज लोग दीन के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं और बाज किसके लिए भाई? दुनिया के लिए करते हैं। कैसे मिल जाए पैसे, वो बैठ करके या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू शुरू करता है 12,000 बार। क्यों भाई, क्या कर रहा है? जॉब नहीं है, या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू, है ना? तो बाज क्या है? दुनिया के लिए करते हैं। और बाज किसके लिए करते हैं?
دین کے لیے کرتے ہیں۔ تو مولانا روم کی بات بڑی اچھی ہے جی، بہر دین و بہر دنیا بہر نام، اللہ اللہ کرد باید وسلام۔ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، یا اپنے نام کے لیے کرو، لیکن تم کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو، بس کیا کرو بھائی؟ اللہ اللہ کرو، چاہے تم کو ماشاءاللہ بڑا ذاکر رہی، چاہے دنیا کے لیے کرو، لیکن کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو۔ اس میں نکتہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ذکر کی ابتدا کرے گا، لیکن اللہ کے نام کے اندر ایسا میگنیٹ ہے کہ وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 دن کے بعد دیکھنا اس کے ذکر میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کرو، ہم تو کرتے ہی نہیں نا، دنیا کے لیے بھی نہیں کرتے، دنیا کے لیے بھی نہیں کرتے، ارے ویسے نام کے لیے بھی کرو۔ اسی لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت وہ بیان کرتے تھے جس کی ان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی تھی، تاکہ میں خود بیان کروں تو میرے اندر میں عمل پیدا ہو جائے۔ کرتے رہو، کرتے رہو۔ اللہ رب العزت کا نام محبت سے لینا بھی عجیب نعمت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا تو یہ محبت سے ایک مرتبہ کا لیا ہوا نام کبھی نہ کبھی اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک مرتبہ کی بات کی ہے انہوں نے، ایک مرتبہ، جیسے حدیث میں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کا ارادہ کرے گا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، بس اللہ کا فرینڈ بن جاؤں، اللہ ولی الذین، تو اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی بھی دشمن کی لائن میں کھڑا نہیں کرے گا، اپنے دوستوں کی لائن میں کھڑا کرے گا۔ کس کی لائن میں بھائی؟ ابو بکر صدیق، عمر، صحابہ، تابعین، اولیاء۔ یہ اس کی رحمت سے بعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو کھڑا کیا دشمن میں۔ ہو نہیں سکتا، ابو جہل میں نہیں، ابو لہب میں نہیں، یہ صحابہ کی، اولیاء کی، تابعین کی، حضرت عائشہ کی، حضرت حفصہ کی لائن میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا ذکر نمبر 1۔ اب 10 بیان کروں گا تو اثر ہو جائے گی، اس لیے بھی ایک پر ہی اتنا کھانا کھاؤ تاکہ ہضم ہو جائے آئندہ ہفتے تک، پھر انشاءاللہ دوسرا ہم کہیں گے کہ دوسرا کون سا ایسا ڈوز ہے جس کو کرنے سے محبت کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ زندگی باقی رہی، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے محبوب بندوں میں سے بنا، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، تیری نعمت کھا کر تیری ناشکری کرتے ہیں، تیری نعمت کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے، اللہ ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی، کان کی سنوائی چلی گئی، دماغ کمزور ہو گیا، تیری نعمتیں کھا کھا کر اللہ دل کمزور ہو گیا، بدن کمزور ہو گیا، لیکن کبھی بھی ہمیں شکر کا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اے اللہ ہم تیری نعمت کھا کر بھی کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اللہ کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا، کبھی قرآن پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ہم دور ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور قبر کے قریب ہوتے گئے، قبر کے قریب ہوتے گئے، تجھ سے دور ہوتے گئے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے قریب کر لے تاکہ قبر میں بھی تیرے قریب ہو جائے، قیامت میں بھی تیرے قریب ہو جائے، اور جنت میں بھی تیرے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں، نیک بندیوں میں سے بنا لے، نیک بندے نیک بندیوں میں سے بنا لے۔ اللہ سب اپنے کام کاج چھوڑ کر تیرے رسول کی بات سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کا سننا قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمیں سکون نصیب فرما، اپنے محبوب بندے اور بندیوں میں سے بنا لے اللہ، بنا لے اللہ، بنا لے اللہ، بنا لے اللہ۔ ہم تو ہے ہی کمزور ہے اللہ، ہم تو ہے ہی کمزور ہے، لیکن ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اللہ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اللہ۔
ہماری اعلیٰ اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے، میرے دوست احباب کی، اور مجھ سے جہاں جہاں لوگ مرد عورتیں بیت ہیں ان تمام کی، اور اے اللہ میرے محسنین کی، مجھ سے محبت رکھنے والوں کی جہاں جہاں ہے سب کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت 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 کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حاجی عبداللہ خان صاحب اور اسی طرح ہمارے بہت سارے دوست احباب بیمار ہیں، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، ہمارے حاجی عبدالرب لالا کا بیٹا بھی اے اللہ بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما، اس طرح جتنے بھی لوگ ہماری ماں اور بہنوں میں اور یا ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے اے اللہ اپنے نبی کے صدقے اپنے نیک اور صالحین کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔